رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین، سود کے متعلق یہ تیسرا درس ہے، یہ تیسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم بہت ہی مختصر انداز میں ایک فقہی ضابطہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، اس کے متعلق گفتگو کریں گے. تو محترم حاضرین، یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے اور بہت سارے آثار میں یہ قاعدہ مذکور ہے، اگرچہ وہ آثار ضعیف ہیں، لیکن اہل علم کا اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر اتفاق ہے، اور یہ بہت ہی اہم اور بنیادی قاعدہ ہے ربا اور سود کے باب میں. قاعدہ کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا. قاعدہ ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع فائدہ دے، ہر وہ قرض جو فائدہ دے یا جس کے عوض میں فائدہ لیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ربا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں یعنی جو منفعت، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو قرض دینے والے کو حاصل ہوتا ہے. مثلا میں نے کسی شخص کو پیسہ دیا اور اس پیسے کے بدلے میں، مثلا میں نے اس کو 100 روپے دیا اور میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ 100 روپے کے بدلے میں مجھے 120 روپے ادا کرے گا. تو یہ 20 روپے جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے. یہ 20 روپے کیا ہے؟ یہ ربا ہے، یہ منفعت ہے. کل قرض، ہر وہ قرض جر نفعا جو فائدہ دے فہو ربا، تو ربا ہے. تو میں نے جو قرض دیا تھا اس کے بدلے میں ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یعنی 100 روپے کے بدلے میں 20 روپے حاصل ہوتے ہیں. تو 20 روپے جو حاصل ہوئے ہیں یہ اضافی رقم ہے اور یہ منفعت ہے، یہ نفع ہے، اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ حرام کی شکل میں ہے. اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منفعت جو ہوتا ہے یہ مقترض یعنی جو قرض لینے والا ہوتا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ قرض دینے والے کو وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا بلکہ قرض لینے والے کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. تو جمہور اہل علم، ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے اہل علم جو ہے اس کی جواز کی طرف گئے ہیں، بلکہ یہ بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں جو منفعت حاصل ہو رہی ہے وہ قرض لینے والے کو حاصل ہو رہی ہے، قرض دینے والے کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو قرض دینے والے کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور قرض چونکہ جو قرض دیتا ہے، اور قرض دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم قرض دے رہے ہیں اس سے نرمی کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اور اس کو ہم فائدہ پہنچائیں، اس کی مصلحتوں میں ہم جو ہے بھاگیداری بنیں. تو چونکہ یہاں پر یعنی رفق اور جو نفع ہے وہ مقترض کو حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جمہور اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک شکل یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان قرض دیتا ہے، لیکن جو قرض لینے والا ہے جب اس کو لوٹاتا ہے قرض دینے والے کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اضافی چیز یعنی اضافی رقم دے دیتا ہے یا کوئی اضافی چیز دے دیتا ہے. مثلا میں نے کسی کو 1000 روپے دیے قرض کے طور پر، اور وہ شخص مجھے قرض واپس جب لوٹانے آیا کچھ دن بعد، کچھ مہینے بعد، 1 سال بعد، تو اپنے ساتھ کوئی مہنگا پین لے کر کے، قلم لے کر کے آ گیا، یا پھر یعنی جو پیسہ میں نے دیا تھا، جو اماؤنٹ دیا تھا اس میں وہ اضافہ کر کے دے رہا ہے. میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، وہ اپنے طور پر دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس نے جو اپنے طور پر دیا ہے اس مال کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مال جو ہے یہ ربا میں شامل نہیں ہوگا،
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس احسنهم قضاء، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قضا کے اعتبار سے یعنی قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو آدمی اگر آپ کے ساتھ اس نے ہمدردی کی تھی، رفق کا معاملہ کیا تھا اور آپ کی مصلحت میں وہ کام آیا تھا، لہٰذا آپ بغیر اس کے مطالبے کے، بغیر کسی شرط کے آپ اس کو اس سے اضافی رقم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سود میں داخل نہیں ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، اس فقہی قاعدے کے اندر یہ نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری شکل ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو نفع ہوتا ہے یہ مقترض یعنی قرض لینے والے کو اور مقرض جو قرض دینے والا ہے دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یعنی علماء یہ محل خلاف ہے، میں اس سلسلے میں زیادہ باتیں نہیں رکھوں گا، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ محل خلاف ہے اور علماء کی بڑی ایک جماعت ہے جو دونوں طرف ہے، وہ کہتی ہے کہ جواز کی قائل ہے، اور کچھ اہل علم نے اس کو جو منع کرتی ہے، اور علماء کی کچھ جماعت ایسی ہے مختصر، اور بعض محققین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ان علماء نے کچھ اس کے شروط مقرر کیے ہیں، وہ 3 شرطیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو منفعت جو مقترض کو حاصل ہو رہا ہے یہ مقصود ہو مفروض نہ ہو، یعنی مقصود ہو مفروض نہ ہو۔ مثلا جیسے میں نے کسی شخص سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد یعنی جب وہ قرض میں نے لے لیا تو قرض لینے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے گھر چاہیے اور میں اس میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے گھر چاہیے اجرت پر، ٹھیک ہے، تو وہ استئجار کرتا ہے، اجرت پر وہ گھر کا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقترض پر وہ مفروض نہیں ہے، بلکہ یہ مفترض یعنی جو قرض لینے والا ہے اس کی اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے تحت وہ گھر لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان تکون للمنفعت مقابل غیر القرض، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا انسان کسی کو سے قرض لیتا ہے اور اس قرض کے لینے کے بعد وہ اس سے گھر کا مطالبہ کرتا ہے، اور گھر کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ کرایہ اپنے جیب سے ادا کرتا ہے، یعنی اور وہ کرایہ نہیں ہوتا ہے جو قرض کے مقابل ہوتا ہے، بلکہ وہ قرض کے علاوہ ہوتا ہے۔ مثلا میں نے آپ سے 10,000 روپے قرض لیے، پھر میں نے آپ سے گھر کا مطالبہ کیا، آپ نے گھر دیا، اور اس گھر کا کرایہ میں 5,000 روپے ادا کر رہا ہوں، تو یہ دوسری شرط ہوئی۔ اسی طریقے سے تیسری شرط کیا ہے کہ ان تکون ہنالک زیادہ علی العادہ، اللہ تکون ہنالک زیادہ علی العادہ، یعنی وہ جو زیادتی ہے نا وہ عادت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی عادت سے زیادہ نہیں، یعنی جو سماج اور عرف میں جو رائج ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال آپ یہی مثال لے لیں کہ مثلا میں نے آپ سے قرض لیا، آپ نے مجھے قرض دیا، میں نے گھر کا مطالبہ کیا، آپ سے اجرت پر جو ہے گھر لیا، کرائے پہ گھر لیا، اب اس کرائے پہ گھر کی جو رقم ہوتی ہے مثلا سماج اور معاشرے میں یا اس کا جو ابھی جو رینٹ ہے وہ مثلا 7,000 روپے ہے، تو آپ مجھ سے 10,000 کا مطالبہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ جو ہے اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، ورنہ جو مانے ہیں یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے، تو یہ محل خلاف مسئلہ ہے، لیکن میں نے بہت ہی مختصر انداز میں اس کی 3 شرطوں کے ساتھ اس کے جواز کے پہلو کو واضح کیا ہے، اور ورنہ یہ محل خلاف ہے۔ تو یہ آج کے درس میں جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اہم قاعدہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، اس کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کبھی منفعت قرض دینے والے کو حاصل ہو سکتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور کبھی یہ منفعت جو ہے وہ مقترض یعنی قرض لینے والے کو حاصل ہو سکتا ہے، جمہور اہل علم اس کے جواز پر قائل ہیں، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ منفعت قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی محل خلاف ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت نے اس کو
راجح قرار دیا ہے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں بعض مسئلوں پر، یعنی ایک دو مسائل ہیں اسی سے متعلق، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ ہے یعنی جمعیات الموظفین او جمعیات التعاونیہ بین الناس، یعنی لوگوں کی اپنی ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، جس میں ہر شخص تھوڑا تھوڑا رقم دیتا ہے، ایک فکس اماؤنٹ ہر شخص تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرتا ہے ہر مہینے، اور پھر کسی ایک شخص کو بعد میں وہ رقم دے دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے، اور ہر مہینے ایک رقم اکٹھا ہوتی ہے، وہ رقم تھوڑا تھوڑا ایک یعنی فکس اماؤنٹ سب سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہر مہینے، پھر بعد میں اکٹھا کر کے یعنی اس مہینے اکٹھا کرنے کے بعد کسی ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہ اس کو اس وجہ سے پیش کیا گیا، کیا یہ شکل یعنی کمیٹی کی جو شکل ہے، یہ شکل کل قرض جر نفعا فہو ربا میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ تو یہ اس قاعدے کے تحت نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو منفعت ہے، وہ فائدہ جو ہے وہ سب کو حاصل ہو رہا ہے، یعنی صرف قرض دینے والے کو نہیں حاصل ہو رہا ہے بلکہ سب کو حاصل ہو رہا ہے، اور یہ ایک قرض نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا تعاون ہے، ایک طرح کا تعاون ہے۔ میں سارے اعتراضات کے جوابات نہیں دوں گا، صرف مختصر انداز میں جو اس قاعدے سے متعلق ہیں کچھ مسائل پر گفتگو کروں گا، اور انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ کمیٹی کا مسئلہ ہے جو جائز شکل ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بینکوں میں پیسہ رکھنے کا مسئلہ، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کا اکاؤنٹ بینک میں ہوتا ہے، تو بینک میں اکاؤنٹس کئی طرح کے ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور سیونگ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے فکس ڈپازٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بینک میں جو اکاؤنٹ کھولنے کا مسئلہ ہے، یعنی جب انسان بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں یعنی ایک انسان اپنا پیسے رکھتا ہے، تو پیسے رکھنے کے نتیجے میں جو ہمیں منفعت حاصل ہوتی ہے، کیا یہ کل قرض جر نفعا فہو ربا میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات یہ کہ بینک میں ہم اور آپ جو پیسہ رکھتے ہیں، اور تو وہ پیسہ ایداع نہیں ہوتا ہے، وہ پیسہ ایداع نہیں ہوتا ہے۔ ایداع کا مطلب ہوتا ہے امانت کے طور پر نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ اگر کسی کو امانت کے طور پر پیسہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ میں سامنے والے کو جس کو آپ نے امانت کے طور پر یہ پیسہ رکھنے کو دیا ہے، اس میں اس کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے نہ تجارت کر سکتا ہے، اس سے نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ اس پیسے کو کسی کو دے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ پیسہ بینک جو ہے اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہے، وہ انویسٹ کرے گی، وہ کسی کو قرضہ دے سکتی ہے، وہ دوسرے تجارتوں میں کاروبار میں لگاتی ہے۔ تو اصلاً یہ ایداع نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قرض ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں اور سامنے والا اس پیسے کا تصرف کر رہا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور وہ سامنے والا اس کو تصرف کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فوراً وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، شریعت کا فقہ قاعدہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ فوراً جو امانت کا پیسہ ہوتا ہے وہ فوراً قرض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قرض جب آپ کو دیا گیا اور اس قرض پر جو منفعت حاصل ہو رہا ہے، تو وہ منفعت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی قاعدہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ دے وہ ربا ہے، تو وہ اس قاعدے کے تحت آتا ہے۔ لہٰذا بینک میں ہم اور آپ جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس اکاؤنٹ پر یعنی اکاؤنٹ میں جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے، اس پیسے پر جو ہمیں منفعت حاصل ہوتا ہے، وہ منفعت یعنی مال کی شکل میں، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ ربا ہے۔ تو یہ چند مختصر مسائل تھے، دو تین مسائل جس کو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے، اور یہ چونکہ اس قاعدے سے تعلق رکھتے تھے کل قرض جر نفعا فہو ربا، اس وجہ سے اس کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سود سے بچنے اور اس کے تمام انواع اور اقسام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔